بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایک پراسرار اور پرتجسس ناول وحشی، تحریر ایم راحت۔ جیل کی چار دیواریوں میں قیدیوں کی گنتی ہو رہی تھی۔ تمام قیدی آ کر ایک لائن میں کھڑے ہوتے جا رہے تھے اور سامنے ہی میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی پر جیلر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور شخص رجسٹر کھولے بیٹھا تھا اور قیدیوں کے نام پکار رہا تھا۔ قیدی آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن پھر ایک قوی ہیکل شخص چند پولیس والوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور قیدیوں کی گفتگو ایک دم رک گئی۔ جیلر اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے چونک کر اسے دیکھا، غالباً یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ قیدی ایک دم خاموش کیوں ہو گئے۔ تب ان کی نگاہ اس قوی ہیکل شخص پر پڑی جس کے چہرے پر داڑھی اگائی تھی اور جو صورت سے بے حد خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ پھر جیلر آہستہ سے بڑبڑایا، پہلے اس کا نام پکار لو، اور دوسرے شخص نے گردن ہلا دی۔ فضل خان، رجسٹر پر جھکے ہوئے شخص نے پکارا، اور قوی ہیکل شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دوسرے قیدیوں کی طرح جواب نہیں دیا۔ جیلر اور اس کے ساتھی نے چونک کر قوی ہیکل شخص کی جانب دیکھا اور پھر رجسٹر پہ جھکے ہوئے شخص نے اس نام کے آگے ٹک لگا دیا جو اس نے ابھی ابھی پکارا تھا۔ میں جاؤں صاحب؟ فضل خان نے بھاری آواز میں پوچھا، اور جیلر نے دوبارہ چونک کر دیکھا۔ ہاں جاؤ فضل خان، آرام کرو، وہ بولا، اور فضل خان جو ابھی ابھی آیا تھا ہنستا ہوا واپس مڑ گیا۔ لیکن چند ہی قدم چلا ہوگا کہ اس نے اس نوجوان شخص کو ایک سپاہی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا جو بڑی معصومانہ شکل بنائے ہوئے آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ فضل خان رک کر اسے دیکھتا رہا، مسکراتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس نوجوان کے سامنے پہنچ گیا۔ ابے پٹھے، کون ہے تو؟ کیا کر کے آیا ہے؟ اس نے اپنی گرجدار آواز میں نوجوان سے پوچھا، اور نوجوان چونک کر فضل خان کی شکل دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں کیا میرے دوست، بے گناہ ہو، اس نے جواب دیا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ابے تو عورتوں کی طرح کیوں بول رہا ہے؟ مردوں کی طرح بول، مردوں کی طرح۔ اور بیٹے، یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن فضل خان دماغ کے گودے سے اصلی بات ٹٹول کر نکال لیتا ہے۔ پھر فضل خان نے سنترے کی جانب دیکھ کر بولا، سنترے جی، اس لونڈے کو میرے پاس لے آنا، سمجھے؟ فضل خان نے اس طرح کہا جیسے جیل پر اس کی حکومت ہو، اور پھر وہ نوجوان کی طرف دیکھے بغیر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ نوجوان کو بھی دوسرے قیدیوں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا نام پکارا گیا، صفر، اور نوجوان نے آہستہ سے جواب دے دیا۔ وہ بے حد شریف نظر آ رہا تھا۔ جیلر نے ایک بار پھر نظریں اٹھائی تھی، اور پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، یہ شخص مقامی تو معلوم نہیں دیتا؟ جی ہاں جناب، حالانکہ اردو بولتا ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آیا کس جرم میں؟ پولیس کی طرف سے رپورٹ آئی ہے کہ اسے جیل میں رکھا جائے۔ ابھی تک جرم نامعلوم ہے، شاید جیل ریمانڈ پر ہے، جیلر کے ساتھی نے جواب دیا۔ کوئی ہدایت تو نہیں ہے اس کے بارے میں؟ تم نے اسے بھی عام قیدیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ صرف یہی بات ہے جناب کہ اس کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملی تھی، بس یوں ہی بھیج دیا گیا تھا، چنانچہ میں نے اسے عام قیدیوں میں ہی شامل کر دیا۔ کون سے تھانے سے آیا ہے؟ جیلر نے سوال کیا، اور اس کے ساتھی نے شاید تھانے کا نام بتا دیا۔ تب جیلر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا پڑیں گی، کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لیکن جناب، ابھی آپ نے فضل خان کی بات سنی؟ جیلر کے ساتھی نے پوچھا۔ کیا ہوا فضل خان کو؟ کیا کہا تھا اس نے؟ رک کر اسے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ سنتری جی، اسے میرے پاس پہنچا دینا۔ اوفو، یہ تو برا ہوا۔ کمبخت فضل خان ایسے ہی مصیبت بنتا رہتا ہے۔ بہرحال ہم جیل میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے، اس لیے اسے وقتی طور پر فضل خان کے پاس ہی پہنچا دینا، لیکن سپاہیوں کو ہدایت بھی کر دینا کہ فضل خان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر وہ زبردستی پر آمادہ ہو تو پھر جو قدم مناسب سمجھا جائے اٹھایا جائے۔ میں ابھی اس کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن فون کرتا ہوں، جیلر نے کہا، اور اس کے ساتھی نے گردن ہلا دی۔ چند ساعت کے بعد تمام قیدی اپنی اپنی کوٹریوں کی جانب جانے لگے تو دو سنتری اس نوجوان کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرف آؤ، انہوں نے کہا، اور نوجوان انتہائی سعادت مندی سے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس سے قبل وہ جس کوٹری میں تھا وہاں اس کے ساتھ 3 اور قیدی بھی تھے، لیکن اب اسے جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہاں وہی قوی ہیکل شخص جس کا نام فضل خان پکارا گیا تھا موجود تھا۔ یہ کوٹری کافی کشادہ تھی، ویسے یہ عام کوٹریوں جیسی ہی تھی، اسے کسی اعلیٰ کلاس میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دوسری تمام کوٹریوں سے کشادہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر بستر اور دوسرا ضروری سامان بھی موجود تھا۔ فضل خان اس بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا، گو کوٹری کے جنگلے پر تالا پڑا ہوا تھا، لیکن سامنے کھڑا ہوا سنتری اس طرح ادب سے کھڑا ہوا تھا جیسے فضل خان کا ذاتی ملازم ہو۔ دونوں سنتری جب نوجوان کو لیے ہوئے اس دروازے پر پہنچے تو وہ سنتری چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے باقی دونوں سنتریوں سے پوچھا۔ اسے فضل خان کی کوٹری میں پہنچا دو۔ کیا جیلر صاحب نے کہا ہے؟ ظاہر ہے ہم اسے اپنی مرضی سے لے کر نہیں آئے، آنے والے سنتریوں نے جواب دیا۔ فضل خان چونک کر اس طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس سنتری نے دروازے کا تالا کھولا
اور فضل خان اس نوجوان کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آجا بیٹے آجا، آجا آجا، ڈرتا کیوں ہے؟ فضل خان نے تجھے بلایا ہے تو اب بالکل محفوظ ہے۔ چلو بے، دروازہ بند کر کے بھاگ جاؤ، فضل خان نے سنتریوں سے کہا، اور اس سنتری نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا جس نے کھولا تھا۔ تینوں سنتری واپس لوٹ گئے۔ نوجوان جھجکتا ہوا فضل خان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ابے بیٹھ جا، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے؟ فضل خان ہنستا ہوا بولا، اور اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر کھینچ لیا۔ نوجوان اطمینان سے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں بیٹا، اب بول دے کیا کر کے آیا تھا، اور دیکھ، نہ تو میں جیلر ہوں اور نہ پولیس والا، مگر فضل خان کے سامنے جھوٹ بولنے والا دوبارہ کوئی اور جملہ نہیں بول سکتا، اس بات کا خیال رکھیو، فضل خان نے کہا، اور نوجوان نے ایک سرسری نگاہ فضل خان پر ڈالی، پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، فضل خان، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل بے قصور ہوں، میں تو اس ملک کا باشندہ بھی نہیں ہوں، نسلاً میں ایرانی ہوں، زندگی لندن، فرانس اور جرمنی میں گزاری، اس کے بعد اس ملک میں آیا، مقصد سیر و تفریح تھا، یہاں ان لوگوں نے مجھے میرے ہوٹل سے گرفتار کر لیا، اور اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا اسلحہ اور کرنسی کہاں ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی۔ نوجوان نے معصوم لہجے میں کہا، ابے واہ، اتنے سارے ملک گھوم لیے ہیں تو نے اتنی سی عمر میں، مگر یار تو جس طرح ہماری زبان بول رہا ہے اور تیرا چہرہ جیسا ہے، اس سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ تو اسی ملک کا باشندہ ہے، مگر ٹھیک ہے، تو ایرانی بھی ہو سکتا ہے، پر تو نے یہ زبان کہاں سے سیکھی؟ فضل خان نے پوچھا۔ میں بہت سی زبانیں جانتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا، پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، تیرے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے، مگر یہ لوگ تجھ سے کرنسی اور اسلحہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے الزام لگایا ہے میرے اوپر کہ میں نے ایئرپورٹ پر کسٹم ہاؤس میں دھماکہ کیا تھا، اور وہاں سے ان لوگوں کو ڈاج دے کر کرنسی اور اسلحہ لے کر نکل بھاگا۔ ابے واہ، الزام تو فرسٹ کلاس ہے، کیا سچ مچ تو نے ایسے ہی کیا تھا؟ فضل خان نے پوچھا۔ نہیں جناب، آپ یقین کریں، میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، بس زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اس لیے آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں، نہ ماں ہے، نہ باپ، اور نہ کوئی اور رشتہ دار، میں تو اس دنیا میں اتنا الگ ہوں کہ میرا کوئی نام بھی نہیں ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے، کوئی نام بھی نہیں ہے تیرا؟ فضل خان بولا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا نام کسی نے رکھا ہی نہیں، بچپن ہی سے میں اپنے آپ کو صفر کہتا چلا آیا ہوں، اور اگر کوئی شخص مجھے کوئی نام دے دیتا ہے تو مجھے اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ مسخرہ معلوم ہوتا ہے، پر فضل خان سے یہ مسخری نہیں چلے گی، سیدھا ہو جا، تجھے نہیں معلوم کہ فضل خان کیا چیز ہے، فضل خان نے ہنستے ہوئے کہا، اور نوجوان بھی مسکرانے لگا۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا فضل خان، یعنی تیرا کوئی نام نہیں ہے؟ ہاں، پیدا بھی ہوا تھا یا نہیں یہ بھی نہیں معلوم فضل خان۔ اوے مسخرے، ماں باپ نے کچھ نام تو رکھا ہوگا، باپ کا نام کیا تھا؟ ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہوگا فضل خان، لیکن پھر فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اور انہوں نے مجھ سے جان چھڑا لی۔ وہ کیا مطلب؟ ماں تو اس صدمے سے اسی وقت مر گئی کہ میں کیوں پیدا ہو گیا، باپ نے سوچا کہ اب یہ مصیبت اس کی گردن پر پڑے گی، اس لیے وہ بھی مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا، بس پھر میری پرورش خیراتی اداروں میں ہوئی، اور میں نہ جانے کیا سے کیا بن گیا۔ میری بات سن، ماں باپ کے بارے میں اس طرح باتیں نہیں کرتے، بڑی عظیم ہستی ہوتے ہیں، دیکھ، نہ جانے کیوں تو مجھے اچھا لگا ہے، ورنہ میں کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ فضل خان کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں جانتا، یہ جیل والے مجھے قید تو کر لیتے ہیں، لیکن جب تک میں جیل میں رہتا ہوں سب کے سب سولی پر لٹکے رہتے ہیں، جانتا ہے میں جیل کو کیا سمجھتا ہوں؟ فضل خان کے موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا سمجھتے ہو؟ ننیال، یعنی نانی کا گھر، جب کبھی باہر سے تھک جاتا ہوں تو جیل آ جاتا ہوں، آرام کرنے کے لیے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ مگر یہ تو بتا، تیرے رشتہ دار وغیرہ تو ایران میں ہوں گے؟ دفتن فضل خان نے کہا۔ ہاں، اگر کوئی ہوگا تو وہی ہوگا، پھر یہاں تیری خبر گیری کون کرے گا؟ کوئی نہیں، فکر مت کر میرے لال، فضل خان کے ہوتے ہوئے تجھے کسی بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے، میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تجھے بھی نکال دوں گا۔ مجھے بھی نکال دو گے؟ ہاں نکال دوں گا، قتل تو کیا نہیں ہے تو نے، مگر کس طرح فضل خان؟ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور میں کل کہہ دوں تو میرے پٹھے جیل توڑ دیں گے، مگر جج صاحب نے پوچھا تھا کہ کتنے دن کی چھٹی چاہیے، وہ میری سزا کو چھٹی ہی کہتے ہیں، میں نے کہہ دیا جج صاحب 1.5 مہینے کے لیے بھیج دو، تو بیٹا 1 مہینہ 4 دن ہو چکے ہیں، باقی رہ گئے 11 دن، تو ان 11 دنوں میں 8 دن تو میرے ساتھ رہے گا، 3 دن پہلے میں تجھے یہاں سے نکال دوں گا، اور اس کے بعد پھر باقی باتیں کریں گے کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے، فضل خان نے کہا، اور وہ فضل خان کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ شخص اتنا ہی باحیثیت ہے تو بڑے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، مگر ایک بات سن لے پیارے، فضل خان پھر بولا، اور وہ فضل خان کی جانب متوجہ ہو گیا، تجھے اپنا کوئی نام ضرور رکھنا ہوگا، یہ صفر وفر فضل خان کے سامنے نہیں چل سکتا، جو تمہارا دل چاہے فضل خان، مجھے ناموں پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، نوجوان نے جواب دیا۔ تو پھر میں تجھے شیر خان کہوں گا، فضل خان نے ہنس کر بولا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ میں نے کہا نا، جو نام تم کہو گے مجھے پسند ہے، ناموں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج سے تو شیر خان کے نام سے فٹ، فضل خان اس کے شانوں پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ اس وقت ایک سپاہی سلاخوں کے نزدیک پہنچ گیا، وہ کہیں اور سے آیا تھا،
فضل خان سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے بے؟ اس نے پوچھا۔ یہ شخص کیا تمہارے پاس رہے گا فضل خان؟ سپاہی نے پوچھا۔ کیوں، کیا تو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے؟ فضل خان آنکھیں نکال کر بولا، اور سپاہی سر کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیلر صاحب نے پوچھوایا تھا فضل خان، میں خود تو پوچھنے نہیں آیا۔ تو جا کہہ دے جیلر کو وہ میرے پاس ہی رہے گا، فضل خان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور سپاہی فوراً وہاں سے چلا گیا۔ نوجوان دلچسپ نگاہوں سے اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلا کر ایک گہری سانس لی۔ کافی دیر تک فضل خان خاموش رہا، وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر جب اس نے نوجوان کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شیر خان، اس نے نوجوان کو آواز دی، اور نوجوان سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار نہ جانے کیوں تجھے یہ نام دینے کے بعد مجھے شرم آ رہی ہے، فضل خان نے بولا۔ کیوں فضل خان؟ ابے شیر دیکھا ہے کبھی؟ فضل خان نے بولا۔ ہاں دیکھا ہے۔ تو خود سوچ، تیرے نخرے تو لڑکیوں جیسے ہیں، تیری شکل بھی لڑکیوں سے ہی ملتی جلتی ہے، اس لحاظ سے تیرا نام شیر خان کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر اب میں کیا کروں، اب تو میں نے تجھے شیر خان کہہ ہی دیا۔ فضل خان نے پھر اس کے شانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور نوجوان معصومیت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر بولا، شیر بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا فضل خان؟ نوجوان کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ بتاؤں؟ فضل خان ہنس کر بولا، ہاں ہاں ضرور بتاؤ۔ یہ سلاخیں دیکھ رہا ہے نا سامنے، موڑنے کی قوت ہے نا، اس سلاخ کے دونوں سرے ایک دوسرے سے ملا سکتا ہے۔ کوشش کروں فضل خان؟ نوجوان نے پوچھا، اور فضل خان ہنس پڑا، پھر ہنستے ہوئے بولا، جا، یہ لڑکیوں جیسے ہاتھ، ان ہاتھوں سے تو سلاخیں موڑے گا، ان ہاتھوں سے تو شیشے کی چوڑیاں تک نہیں توڑ سکتا۔ فضل خان ہنستا ہوا بولا، تم کہو تو کوشش کروں فضل خان، نوجوان نے کہا، اور فضل خان نے پھر قہقہہ لگایا۔ جا کر آزما لے، آج تیرا زور بھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا اٹھ۔ فضل خان نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا اور نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند ساعت کے بعد وہ سلاخوں والے دروازے کے قریب تھا۔ دروازے کی سلاخیں تقریباً 1 انچ موٹے لوہے کی تھیں، اور ان کا فاصلہ ایک دوسرے سے 6 انچ کا تھا۔ نوجوان نے فضل خان کی طرف دیکھا، فضل خان بھی دلچسپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دروازے کی 2 سلاخیں پکڑی اور انہیں اس طرح ایک دوسرے سے ملا دیا جیسے وہ موم کی سلاخیں ہوں۔ فضل خان نے سلاخوں کی جانب دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملی، پھر دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا اور سلاخوں کی مضبوطی کا اندازہ کرنے لگا۔ پھر اس نے نوجوان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سخت حیرت کے آثار تھے۔ کئی منٹ تک وہ کچھ نہیں بول سکا۔ نوجوان خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہا۔ پھر فضل خان نے گردن ہلائی اور بولا، کیا چکر تھا بھائی؟ میں نہیں سمجھا فضل خان۔ سمجھ جا ورنہ گھوسا مار کے جبڑا توڑ دوں گا۔ مجھے بتا یہ کیسے مڑ گئی؟ فضل خان نے پوچھا۔ تم نے کہا تھا فضل خان، میں نے انہیں موڑ دیا۔ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ شیر بننے کی کوشش کروں تاکہ مجھے اس نام سے شرمندگی نہ ہو، مگر میں نہیں مانتا، یہ نازک ہاتھ اتنی موٹی سلاخیں کیسے موڑ سکتے ہیں؟ ادھر لا ہاتھ، فضل خان نے کہا، اور نوجوان نے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ تب اس نے اپنا چوڑا پنجہ پھیلا دیا۔ اسے موڑ دو، اور نوجوان چکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ لہجے میں کہا، لیکن فضل خان میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ نہیں ڈالے گا تو یہ سنبھال۔ فضل خان نے اس کے جبڑے کی طرف ہاتھ گھما دیا، لیکن نوجوان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فضل خان پھر رک کر اسے گھورنے لگا تھا۔ میں کہتا ہوں دیکھ میری بات مان لے، ورنہ خواہ مخواہ مجھے غصہ آ جائے گا، اور پھر میں تجھے شیر خان سے گیدڑ خان بنانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کروں گا۔ فضل خان دیکھو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اور آدمی جس کی عزت کرتا ہے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سب ٹھیک ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے کس طرح یہ سلاخیں موڑ دی؟ ان ہاتھوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ چل ہاتھ میں ہاتھ ڈال۔ فضل خان نے پھر پنجہ آگے پھیلا دیا، اور مجبوراً نوجوان نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حالانکہ فضل خان کے ہاتھ کے سامنے نوجوان کا ہاتھ واقعی زنانہ محسوس ہو رہا تھا۔ سفید رنگ کا، بالوں سے بھرا ہوا خوبصورت ہاتھ۔ فضل خان کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نوجوان نے چند ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اب میں کیا کروں فضل خان؟ موڑ اسے، موڑ، جس طرح تو نے لوہے کی سلاخوں کو موڑ دیا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ترکیب تھی جس کے ذریعے تو نے لوہے کی ان سلاخوں کو موڑا تھا۔ مجھے تیری وہ ترکیب پسند آئی ہے، اگر کوئی ٹرک ہے تو مجھے بتا، فضل خان نے کہا۔ کوئی ٹرک نہیں ہے فضل خان، یہ دیکھو، نوجوان نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے اپنے ہاتھ کی قوت فضل خان پر صرف کی اور فضل خان کا ہاتھ موڑ کر اس کی پشت سے لگا دیا۔ فضل خان سیدھا ہو گیا تھا۔ چند ساتھ وہ نوجوان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے دوبارہ ہاتھ پھیلا دیے۔ ایک بار اور موڑ دے میری جان، میں اپنی زندگی میں پہلی بار شکست کھا رہا ہوں، مگر فضل خان میں تمہیں شکست دینا نہیں چاہتا۔ ابے یہ شکست نہیں، اگر تو میرا دشمن ہوتا تو فضل خان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر تو یار ہے میرا۔ موڑ دے، ایک بار اور موڑ دے، ذرا دیکھوں تو صحیح، تیری پتلی پتلی انگلیوں میں اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ فضل خان نے کہا، اور نوجوان نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو موڑ کر فضل خان کی پشت سے لگا دیا۔ وہ خدا کی قسم، خدا کی قسم یار، میں نے تیرا انتخاب غلط نہیں کیا، مگر مجھے یہ تو بتا دے میری جان کہ اس دبلے پتلے جسم میں یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ بس فضل خان، جو کچھ بھی ہو تمہارے سامنے ہو، نوجوان نے جواب دیا۔
بہت کچھ ہے یار، میں تو تجھے مان گیا، اور فضل خان نے ساری زندگی میں کسی کو نہیں مانا ہے لیکن تجھے مان لیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تیرا نام شیر خان رکھا ہے، مگر اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، ذرا یہ تو بتا تیرے ہاتھوں میں ہی یہ قوت ہے یا پورے بدن میں؟ اب اگر میں تمہیں اس سلسلے میں کوئی بات کہوں گا فضل خان تو تم مجھ سے کشتی لڑنے کی کوشش کرو گے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا۔ نہیں کروں گا یار، مان تو تجھے پہلے ہی گیا ہوں، پر ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنے ننھے منھے بدن میں اتنی جان ہو سکتی ہے تو پھر تو میں تجھے مشینی آدمی ہی سمجھوں گا۔ مشینی آدمی نہیں ہوں فضل خان، بس جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ فضل خان دیر تک پریشان سے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے پھیکے سے لہجے میں کہا، تو یقین کر میرے یار، میں نے تجھے اس لیے اپنا دوست نہیں بنایا تھا کہ تو اتنا طاقتور آدمی ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، بس تو مجھے اچھا لگا تھا، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے۔ فضل خان تم خواہ مخواہ یہ بات محسوس کر رہے ہو۔ اگر میں تھوڑی بہت قوت رکھتا ہوں تو بہر صورت تمہیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ ہاں یار، میری گردن تو فخر سے اونچی ہو گئی ہے۔ فضل خان کو اپنی ٹکر کا کوئی تو ملا، ورنہ آج سے پہلے تو صرف فضل خان ہی فضل خان تھا۔ بیٹھ جا، آرام کر، مگر ٹھہر، پہلے تیرے لیے میں ایک چارپائی منگوا دوں، فضل خان نے کہا اور اٹھ کر سلاخوں والے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے بڑی حقارت سے سنتری کو پکارا اور سنتری اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ایک چارپائی اور لیا، بستر کے ساتھ، یہی ڈال دے، فضل خان نے کہا اور سنتری گردن ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ جیل کی حالت اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جہاں ایک آدمی کی اتنی حکومت چلتی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چارپائی آ گئی، اس چارپائی کے ساتھ معمولی قسم کا ایک بستر بھی تھا۔ تب فضل خان نے چائے کے لیے کہا اور چائے بھی پہنچ گئی۔ تو دیکھا تو نے، یہ ایسے فضل خان کے جیل میں۔ اب بتا، کیسے چھٹیوں کا وقت نہ کہا جائے؟ بلا شبہ فضل خان، مگر اب ہم دوسری باتیں بھی تو پوچھ لیں ایک دوسرے سے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم کیا کرتے ہو؟ نوجوان نے پوچھا۔ اڈا ہے اپنا، سب سے بڑا اڈا ہے، پورے شہر میں کوئی فضل خان کے ٹکر کا نہیں ہے۔ جتنے بدماش ہیں سب فضل خان کو بھتہ دیتے ہیں اور فضل خان ان کی حفاظت کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے علاوہ کبھی کبھی بڑے کام بھی مل جاتا ہے، اور کبھی فضل خان کا دل چاہتا ہے تو بڑے کام بھی کر لیتا ہے۔ اسمگلروں سے نفرت ہے، قتل وتل بھی نہیں کرتا کیونکہ انسان کی زندگی لینا اچھی بات نہیں ہے، مگر کسی کو ٹھیک کرنا ہو تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، مگر میرے گر کے بہت سے قتل کر چکے ہیں۔ واہ، گویا تم دولت کمانے کے خواہش مند ہو فضل خان۔ دولت اپنے پاس بہت ہے دوست، دولت کی کوئی کمی نہیں۔ جب باہر نکلے گا تو دیکھ لینا فضل خان کیا چیز ہے۔ فضل خان، میں بھی اس ملک میں تم جیسے کسی دوست کے مل جانے سے بہت خوش ہوں۔ یہاں سے کہیں جائے گا؟ ابھی نہیں، ابھی تو اس ملک میں آیا ہوں، بہت کچھ کرنا ہے یہاں۔ ایک بات کہوں شیر خان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑا معصوم نظر آ رہا تھا، اب تیرا رنگ بدل گیا ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی کچھ ہے۔ دوست بن گئے ہو فضل خان تو کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں یار، فضل خان کی یہی خواہش ہے۔ دیکھ، فضل خان تجھے خلوص سے اپنے پاس لایا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ تو اندر سے ایسا نکلے گا۔ اس لیے میرے یار، تو جو کچھ بھی ہے فضل خان کو اپنا یار ہی سمجھنا، اور اس سے جو کچھ کہے ٹھیک ٹھیک کہنا۔ چلو ٹھیک ہے فضل خان، ایسا ہی ہوگا۔ ہاں، تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ پہلے میں تمہاری نگاہ میں جو کچھ بھی تھا وہ صرف فریب تھا۔ کیا مطلب؟ اپنا دھندا بھی یہی ہے کیا؟ بس پہلا شوق سیاحت ہے، ملک ملک کی سیر کرتا ہوں، وہاں کی پولیس کو پریشان کرتا ہوں، مقصد کچھ نہیں ہوتا، بس میں اپنے آپ کو بنوانا چاہتا ہوں، اور جب پولیس میرے ہاتھوں تنگ ہو جاتی ہے تو پھر اسے معاف کر کے کہیں اور چل دیتا ہوں۔ میں بس ایک ہنگامہ پسند آدمی ہوں۔ وہ ایک کمال ہے، تو اندر سے ایسا ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جیل کیسے آ گیا؟ اپنی مرضی سے، نوجوان نے جواب دیا۔ وہ فضل خان کی طرح، فضل خان نے ہنس کر کہا۔ یہی سمجھ لو، مجھے یقین ہے، اور اب تو جو کچھ بھی کہے گا اس پہ یقین کر لوں گا۔ دراصل میں جیل آ کر یہاں کے لوگوں سے ملنا چاہتا تھا جو جرائم کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے دوستی بھی چاہتا تھا اور ان کا طریقہ کار بھی جاننا چاہتا تھا۔ ارے سب بس ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی بڑا کام نہیں کرتے، چوری کر لی، جیب کاٹ لی، غصہ آ گیا تو قتل کر دیا اور جیل آ گئے، فضل خان نے کہا۔ مگر پہلے ہی مرحلے میں تم مجھے مل گئے فضل خان۔ ہاں یار، میں بھی خوش ہوں، مگر یہاں آ کر تو نے ابھی کیا کیا ہے؟ صرف ہنگامہ۔ کیا مطلب؟ ایئرپورٹ پر اترا تو میرے پاس کچھ سامان تھا جس میں مقامی کرنسی اور کچھ اسلحہ تھا۔ یہ چیزیں ہر نئی جگہ جا کر ضروری ہوتی ہیں کیونکہ کسی بھی ملک میں فوری طور پر کام نہیں شروع کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ پولیس کو چونکانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کسٹم ہاؤس میں جب کسٹم کے افسروں نے میرا سامان دیکھا تو چونک پڑے، مگر پھر انہوں نے ایک اور بکس کھولا تو ایک دھماکہ ہوا اور دھواں پھیل گیا، ایسا دھواں جو جسموں کو مفلوج کر دیتا ہے، اور میں نکل آیا۔ پھر میں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا اور ہوٹل میں رقص کرتے ہوئے ایک لڑکی کو چھیڑا۔ مقصد یہ تھا کہ گرفتار ہو جاؤں، مگر یار بات رفع دفع ہو گئی۔ مجبوراً ہوٹل کے ویٹر کو اپنے بارے میں بتانا پڑا اور تھانے پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے جیل۔ اوئے، مگر تیرا سامان پولیس کے ہاتھ لگ گیا؟ نہیں، وہ ایک لاکر میں محفوظ ہے۔ چالاک آدمی ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ فضل خان نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تفریحات کروں گا، مگر جیل آنے کے بعد تو نے نکلنے کی کیا ترکیب سوچی تھی؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں فضل خان، یہ ساری باتیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔
जिस तरह मैं जेल आया था उसी तरह यहाँ से निकल भी सकता हूँ। अबे वाह, इसका मकसद है फजल खान खामखा तुझे पेशकशें कर रहा था, लेकिन ज़रा मुझे भी तो बता कैसे निकलेगा। ये मैं जानता हूँ कि तू अगर जेल तोड़ना भी चाहे तो जेल के अंदर रहकर बआसानी तोड़ सकता है। मैं जब भी इस तरह भागने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पट्टे मेरे लिए काम करते हैं, मगर यूँ लगता है कि तेरे लिए काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ फजल खान, अभी चंद रोज़ तुम्हारे साथ रहूँगा, फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, नौजवान ने जवाब दिया। मगर किस तरह? बस तुम देख लेना, मेरे पास हज़ारों तरकीबें हैं, नौजवान ने जवाब दिया। और फजल खान हंसने लगा। यार मुझे नहीं मालूम था कि जेल में मुझे मेरा उस्ताद भी मिल जाएगा। फजल खान तो आज तक अपने आप को ही उस्ताद समझता रहा, उसने कहा, और नौजवान खामोशी से गर्दन हिलाने लगा। उसने फजल खान की इस बात का कोई जवाब न दिया था। उन दोनों के दरमियान खूब बन रही थी। पुलिस वाले फजल खान से डरते थे और नौजवान को भी वो तमाम सहूलतें मैसर हो गई थी जो फजल खान को थी। सुबह को सिर्फ गिनती के लिए जाना पड़ता था, और वो भी इस शाहाना अंदाज में कि जब फजल खान वहाँ पहुँचता तो नौजवान का नाम भी पुकार लिया जाता। न जाने क्यों फजल खान की इस कदर हैबत बैठी हुई थी। छठे दिन फजल खान ने उससे कहा, देख भाई, तू अगर निकलना चाहता है तो अब कोशिश कर सकता है। क्यों फजल खान, अभी तो तुम्हें रिहा होने में 4-5 दिन बाकी हैं। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या तू मेरे साथ ही जाएगा? फजल खान ने पूछा। नहीं फजल खान, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम दोनों का अलहदा होना ज़रूरी है। क्या मतलब? फजल खान ने पूछा। मतलब ये कि मैं इस कोठरी से बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस तरह पुलिस मेरे और तुम्हारे गठजोड़ के बारे में सोचने लगेगी। बात तो तूने सही कही है, फजल खान गर्दन हिलाते हुए बोला, मगर फिर करें क्या? बड़ी आसान सी बात है फजल खान। क्या आसान सी बात है? तुम मेरी पिटाई शुरू कर दो, नौजवान ने सुकून से कहा, और फजल खान ताज्जुब से मुंह फाड़कर उसे देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों में झगड़ा हो जाना चाहिए, तुम मुझे मारना शुरू कर दो, पुलिस वाले मुझे तुम्हारी इस कोठरी से निकाल कर ले जाएंगे। वाह, क्या बात कही है, फजल खान हंसता हुआ बोला। मगर यार मैं तुझे मारूंगा कैसे? तू तो मेरे हाथ पांव तोड़ देगा। नहीं फजल खान, मेरी ये मजाल कि मैं ऐसी कोई बदतमीजी कर सकूं तुम्हारे साथ, नौजवान ने कहा, और फजल खान ममनूनियत से उसे देखने लगा। यार तू अच्छा यार है, देख तू मुझे मार सकता है, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत अच्छा मुकाबला करेगा, मगर ये अच्छा नहीं होगा फजल खान के लिए। फिर लोगों में मेरी हैबत खत्म हो जाएगी और मुझे बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो फजल खान, तुमसे ये कहता कौन है? तुम ये सारी बातें सुनाकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मगर एक और उलझन है प्यारे, फजल खान ने कहा। वो क्या? मुझे कैसे मालूम होगा तू फरार हो गया? बस फजल खान, मैं 2-3 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा और फिर ये इत्तला तुम्हें मिल जाएगी। हाँ ये भी ठीक है, मगर जाएगा कहाँ? किसी भी जगह। वैसे तो मुझे अपने अड्डे के बारे में बता दो, जब तुम रिहा हो जाओगे तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बकवास मत कर शेर खान, फजल खान के होते हुए तू किसी ऐसी वैसी जगह जाकर रहेगा। सुन, यहाँ से निकलने के बाद सीधा अकबर रोड चले जाना। अकबर रोड पहुंचकर किसी से फजल खान का अड्डा पूछ लेना, और मेरे अड्डे पर पहुंचकर मेरे आदमी को सिर्फ इतना बता देना कि तू फजल खान का दोस्त है और फजल खान के आने तक वहाँ रहना चाहता है। वो सब तेरे गुलाम बन जाएंगे, तेरी दिन रात खिदमत करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। तू हैरान होगा कि वो लोग जो तुझे नहीं जानते तेरे दोस्त साबित होंगे। अकबर रोड नाम बताया तुमने? नौजवान ने पूछा। हाँ बस ठीक है फजल खान, चलो शुरू हो जाओ, नौजवान ने कहा, और फजल खान खड़ा हो गया। यार देख, जो बदतमीजी हो जाए उसे माफ़ कर देना, फजल खान ने कहा, और नौजवान ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। दूसरे लम्हे फजल खान शेर की तरह चिंगाड़ने लगा। वो गालियां बक रहा था, और दूसरे लम्हे उसने नौजवान पर हमला कर दिया। नौजवान कोठरी के एक कोने में जा पड़ा था, और वो चारपाई टूट गई थी जिस पर वो जा गिरा था। मार डालूंगा, कत्ल कर डालूंगा, फजल खान वहशियाना लहजे में चीखा, और संतरी दौड़कर दरवाजे के करीब पहुंच गया। क्या हुआ फजल खान? रुक जाओ फजल खान, संतरी चीखा। रुक जाओ, संतरी एक बार और चीखा था। मैं इसे मार डालूंगा, वरना इस कुतिया के पिल्ले को यहाँ से निकाल कर ले जाओ। चलो खोलो दरवाजा, फजल खान ने कहा, और संतरी जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने लगा। फिर वो अपनी जगह से उठा, उसने नौजवान का गिरबान पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। नौजवान फर्श पर आ गिरा था। उसने भागने की कोशिश नहीं की थी, वो इस अंदाज में अपने आप को पेश कर रहा था जैसे बेहोश हो गया हो। फजल खान सलाखों को पकड़े हुए उसे देख रहा था, और कई संतरी वहां पहुंच गए। उन्होंने नौजवान को उठाया, और फजल खान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उस वक्त तक नौजवान को देखता रहा जब तक संतरी नौजवान को उठाकर नहीं ले गए। नौजवान रास्ते में सिपाहियों की गुफ्तगू सुनता जा रहा था, वो इसी के बारे में बातें कर रहे थे। यही ताज्जुब की बात है कि इतने दिन कैसे गुजर गए। हाँ वैसे इस बेचारी की शामत ही आ गई थी, पता नहीं कितना मारा है। जिंदा बच जाए तो खुश नसीब होगा। यही शुक्र है कि उसने इसे निकाल दिया, वरना खुदा जाने कब तक पीटता रहता। अब क्या किया जाए, अस्पताल ले चलो और जेलर साहब को इत्तला दे दो, दूसरे संतरी ने कहा, और थोड़ी देर के बाद उसे जेल के अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिपाहियों ने जेल के डॉक्टर को खुद उनके बारे में बताया, और डॉक्टर उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने लगा। लेकिन इस दौरान नौजवान ने बहुत कुछ सोच लिया था। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा रहा। फिर जेलर वगैरह आ गए। होश आया? अभी तक नहीं। कोई बड़ी चोट लगी है? बज़ाहिर तो नहीं। ये फजल खान भी जेल आकर मुसीबत बन जाता है। अगर आइंदा उसे जेल हुई तो मैं उसे इस जेल में कबूल नहीं करूँगा। जेलर की आवाज़ उभरी। लेकिन जनाब, क्या उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और जेल में भेजा जा सकता है? तब फिर इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, जेलर ने गुस्सीले लहजे में कहा।
हुक्काम उसे गोली नहीं मार सकते, तो मैं किसी दिन जेल में उसे गोली मार दूंगा। वैसे इसकी ज़िंदगी खतरे में तो नहीं है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जनाब। अगर होश नहीं आया तो फिर अंदरूनी चोट के बारे में सोचा जाएगा। जेलर और डॉक्टर गुफ्तगू करते रहे और नौजवान दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। वो इत्मीनान से आंखें बंद किए पड़ा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन लगाए। जेलर इस दौरान चला गया था। फिर डॉक्टर ने अपने किसी मातहत को आवाज़ दी, यस डॉक्टर, ये होश में नहीं आया। नहीं, लेकिन चोट के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका डॉक्टर। कोई अंदरूनी चोट भी हो सकती है। अभी इसकी ज़िंदगी खतरे में है। तुम जेलर साहब को इत्तला दे दो। इसे अस्पताल भिजवाना ज़रूरी है ताकि एक्सरे वगैरह निकाल कर इसका इलाज हो। मैं इत्तला दे दूँ? हाँ जाओ, डॉक्टर ने कहा और उसका मातहत चला गया। और फिर थोड़ी देर के बाद नौजवान को एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया। स्ट्रेचर किसी वैन या एम्बुलेंस में रखा गया और ये एम्बुलेंस स्टार्ट होकर चल पड़ी। नौजवान इत्मीनान से स्ट्रेचर पर लेटा रहा। वो शायद इंतज़ार कर रहा था। एम्बुलेंस सड़कें तय करती रही। फिर जब नौजवान को अंदाज़ा हो गया कि वो जेल से काफ़ी दूर निकल आई है, तो उसने आंखों में झर्री पैदा करके देखा। उसके नज़दीक ही 2 सिपाही बैठे हुए थे। फिर उसने एम्बुलेंस के दरवाजे का जायज़ा लिया और फिर इत्मीनान या अंदाज में गर्दन हिलाई। चंद लम्हों के बाद वो स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गया। दोनों सिपाही बुरी तरह उछल पड़े थे। होश आ गया, इनमें से एक ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी निगाह नौजवान की निगाहों से मिली और वो एकदम खामोश हो गया। क्या हुआ? दूसरे सिपाही ने पूछा और चौंक कर नौजवान की तरफ देखा, लेकिन नौजवान ने उसकी सूरत भी देख ली थी। फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराया। दोनों सिपाही पत्थर के बुतों की मानंद साकित हो गए थे। नौजवान ने अपने बदन से वो कपड़ा हटाया जो उसे स्ट्रेचर पर डालते वक्त उसके जिस्म पर डाल दिया गया था और फिर एम्बुलेंस की सीट पर बैठ गया। उसने पलट कर देखा, एम्बुलेंस में पार्टीशन नहीं थी। आगे की सीट पर सिर्फ ड्राइवर था। उसने ड्राइवर को आवाज़ दी, ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर का पाँव बेख्तियार ब्रेकों पर गया और एम्बुलेंस की रफ्तार सुस्त हो गई। लेकिन जो ही ड्राइवर ने पलट कर देखा, उसके अंदाज में एक अजीब सी सरासीमगी आ गई। नौजवान की आंखें उसकी आंखों में पेवस्त थी और ड्राइवर का जहन सुन्न होता जा रहा था। सामने देखो, कहीं एक्सीडेंट न कर देना, नौजवान धीमे लहजे में बोला और ड्राइवर का रुख घूम गया। नौजवान अकब से उसे हिदायत दे रहा था और चंद साथ के बाद एम्बुलेंस सड़क के किनारे रुक गई। शुक्रिया, नौजवान ने कहा और फिर इत्मीनान से एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। फिर दोनों पुलिस वाले साकित बैठे हुए थे और सामने की सीट पर ड्राइवर भी उसी अंदाज में बैठा हुआ था। नौजवान एम्बुलेंस से उतरकर चंद साथ इधर उधर देखता रहा। ये एक भरा पूरा बाजार था जिसमें लोग चल फिर रहे थे। 2 तरफा दुकानें थी। यही सबसे अच्छी बात थी। चूँकि नौजवान को एक बाकायदा कैदी नहीं करार दिया गया था, इसलिए उसके बदन पर उसका अपना लिबास था और इस लिबास की वजह से किसी ने उसकी जानिब तवज्जो नहीं दी थी। नौजवान थोड़ी देर तक चलता रहा। वो पूरी इत्मीनान निगाहों से सड़कों की दोनों तरफ देखता जा रहा था। चंद साथ के बाद उसे एक जानिब एक रेस्टोरेंट का बोर्ड नजर आया और वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। रेस्टोरेंट में दाखिल होकर उसने एक मेज़ का इंतखाब किया और इत्मीनान से बैठ गया। वेटर को बुलाकर चंद चीज़ों के साथ चाय लाने का हुक्म दिया और वेटर ने उसके हुक्म की तामील कर दी। नौजवान इत्मीनान से चाय पीते हुए कुछ सोचता रहा। फिर एक ख्याल के तहत उसने जेब में हाथ डाला और बुरा सा मुंह बना लिया। उसकी जेब से तो सारी करेंसी निकाल ली गई थी, लेकिन उसे क्या परवाह थी। जब वेटर बिल लाया तो उसने मुस्कुराते हुए वेटर की निगाहों में निगाहें डाल दी। यूँ समझो मैंने तुम्हें बिल अदा कर दिया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ जनाब, आपने बिल अदा कर दिया है, वेटर खोए हुए लहजे में बोला और बिल की प्लेट उठाकर वापस पलट गया। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे रकम वापस ले जा रहा हो। नौजवान आहिस्ता आहिस्ता सीटी बजाता रहा, फिर उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। अब फजल खान का अड्डा आबाद करना चाहिए, उसने सोचा और एक तरफ चल पड़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।